بتائیے ہمارا عام طور پہ معمولی ہے کہ سو کے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر توبہ پہ بات ہوتی ہے، اس لیے کہ آگے ہم جو مراقبے کرتے ہیں وہ اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے کرتے ہیں، مگر تھوڑا جو ہم وقت غفلت کا گزار کے آتے ہیں، کچھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، گناہ نہ بھی ہوں تو غفلت سے ایک دل پہ ہلکا سا غبار رہتا ہے جو ذکر میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اللہ کی یاد کیا ہے ایک دم محبت کے ساتھ اچھی ہوتی ہے، دل میں جرم کا احساس ہے، گناہ کا تھوڑا سا غبار ہے تو دل متوجہ نہیں ہوتا، اپنائیت نہیں پیدا ہوتی، اس لیے جو ہے شروع میں کیفیت بنا کے استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اب بعض مجبوریوں کی وجہ سے اب دیر ہو گئی، ذرا لمبا مراقبہ آپ کا ہونا ہے، تو توبہ کی بات کر کے پھر توبہ کریں گے تو کافی وقت چلا جائے گا، مراقبے کو وقت تھوڑا ملے گا، اس لیے اہتمام سے توبہ تو دوپہر کی مجلس کے بعد کیجیے۔ ابھی جب آپ محفل ہونے کے بعد پھر سے مراقبے کو بیٹھیں گے تو شروع میں ایک 2-3 منٹ اپنی ایک مہینے کی جو بھی کوتاہیاں ہیں، معمولات کی کمی پورا کرنے میں جو کمی ہو گئی، یا وقت آپ کا بیکار کی باتوں میں یا فونوں میں گزر گیا، یا کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس کا دھیان کر کے تھوڑا خیال کر کے دل سے 2-3 منٹ کی تو توبہ کر لیجیے، اس کے بعد مراقبہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہے کہ بندہ جب بھی دل سے ارادہ کرتا ہے کہ اللہ جو حرکتیں ہو گئی ہیں بری ہوئی ہیں میں نادم ہوں، اور اللہ میں تو بس آپ کا مخلص بندہ بننا چاہتا ہوں، آپ کی فرما برداری کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اب میں توبہ کروں، اللہ معاف فرمائیے، آئندہ سے میں پوری کوشش کروں گا غلطی سے بچنے کی، اس طرح کی کیفیت سے تھوڑی بھی دعا کرے تو اللہ تو معاف کر دیتے ہیں۔ 100 بار توبہ شکستی باز آئی ہے، کہ 100 بار بھی توبہ تم نے توڑ دی ہے تو پھر لوٹ کیا اور جب بھی دل سے توبہ کرے گا آدمی، توبہ کرتے وقت اگر دل میں یہ ارادہ بنا لیا جائے گا کہ آئندہ میں پوری کوشش کروں گا گناہ سے بچنے کی، اور بچانے والے تو اللہ ہیں، بول کے جلدی رہنا ذہن میں، اپنے بل پہ کوئی یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں ضرور گناہ نہیں کروں گا، بھی نہیں سوچ سکتا، اس میں بھی فوراً دل میں رہنا کہ اللہ آپ بچائیے، اللہ آپ رحم فرمائیے۔ جب اللہ ہی کے بھروسے پہ توبہ کرنا ہے تو پھر توبہ کرنے میں پھر ڈرنا کیا ہے؟ اپنی طاقت پہ تو بھروسہ نہیں، میں اپنی ہی طاقت سے گناہ سے بچوں گا تو نہیں بول رہے ہم، اللہ کی طاقت سے، تو ارادہ اچھا پکا کرنا گناہ چھوڑنے کا، کوتاہیاں چھوڑنے کا۔ اب یہ کیا ہے، ہماری مستقل صفت ہے، یہ نہیں سوچنا کہ ہر کتنے وقت کی توبہ کرے ٹوٹ گئی نا، تو وہ تو ہے انسان ہے، وہ انسان جو ہے بھول والی ہی، فنسی ولم نجد لہ عزما، انسان کی فطرت میں بھول ہے، بڑے سے بڑے اولیاء ہو تو گناہ تو نہیں کرتے مگر ان کے لیول سے ان کو اپنے اندر کمی محسوس ہوتے رہتی، جس لیول کی اللہ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کا ان کے معاملہ ہے، اللہ کا ان کے ساتھ اپنا یہ ہوتا، اس کے اعتبار سے ان کو کوتاہیاں نظر آتی رہتی، اس وجہ سے توبہ تو کرتے ہی رہنا، اور توبہ خود ایک اللہ کے قرب کی بہت بڑی عبادت ہے، بہت قریب ہو جاتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ سے ہم، تو اس واسطے ہم لوگوں کو دل لگا کے توبہ کرنا، توبہ کرنے میں نہیں ہچک جانا، توبہ کرنے میں ارے تیری توبہ کیا ہے، تو کیسے ایک معمول بنا لیا، توبہ کرتے رہتا، غلطی کرتے رہتا، پھر یہ شیطانی وسوسے ہے۔ توبہ کرنا ہماری شان ہے، ہم کمزور بندے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کرتے ہی رہنا، تو توبہ کرتے وقت ذرا ڈلمل نہیں رہنا، طاقت سے توبہ کرنا،
یقین سے توبہ کرنا اور اس کو اچھی چیز سمجھ کے توبہ کرنا، توبہ کو اپنا ایک بہت بڑا خزانہ ہے سمجھ کے توبہ کرنا، اللہ کے قرب کی چیز ہے سمجھ کے توبہ کرنا۔ تو اس طرح کی توبہ کریں گے ہم، تو جب بھی کریں گے دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ ہو گیا، پھر 70 مرتبہ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں مانتے، توبہ کرتا رہتا ہے تو یہ گناہ پہ جمع ہوا ہے نہیں مانتے اللہ تعالیٰ، جب تک کہ وہ توبہ کرتا رہے۔ اس واسطے توبہ کرنے میں ہم لوگ کنجوسی، بخیلی نہیں کرنا، پھس توبہ نہیں کرنا، غیر یقینی سے توبہ نہیں کرنا، اللہ کی طاقت کے بھروسے پہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں اپنی طاقت سے، اس لیے ذرا دل لگا کے اگر توبہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ مراقبے میں دل لگے گا۔ ابھی تو کیا ہے، وقت اتنا کم ہے کہ لمبی توبہ آپ نہیں کر سکتے، مراقبہ ہی کیجیے۔ البتہ تھوڑی سی گفتگو آپ کا مراقبہ اچھا ہونے کے لیے، یہ پوائنٹس ہمیشہ ہی یاد رکھ کے مراقبہ کرنا۔ دیکھو کس کی یاد میں دل لگتا ہے، جس کو ہم اپنا بہت محسن سمجھتے ہیں، بہت اچھا سمجھتے ہیں، اس کو یاد کرنے کو جی چاہتے ہیں۔ جس کو ہم اچھا، وہ اپنی ذات میں بھی اچھا رہنا ہو، پھر ہمارے لیے اچھا رہنا، تو اس کی طرف بڑھنے میں، اس کو یاد کرنے میں دل لگتا ہے۔ اس لیے ذکر سے پہلے، مراقبے سے پہلے درجہ کس کا ہے؟ اللہ کی معرفت کا ہے۔ اللہ کو ہم ایسا پہچانے ہوئے ہوں کہ ان کو یاد کرنے میں مزہ آئے، دل لگے، جی چاہے ان کو یاد کرنے میں۔ اس واسطے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے کمالات اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچنا چاہیے۔ اب ہم کس اللہ سے رابطے کے لیے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا چند منٹ، 1-2 منٹ اہتمام سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سوچنا۔ سب سے مین چیز تو کیا ہے؟ اللہ وہ ہستی ہے جو اکیلے ہیں، ان جیسا کوئی نہیں، یہ سب سے بڑی ان کی بڑائی ہے۔ اگر اللہ کتنے بھی اچھے ہوتے لیکن ان جیسے اور 2-3 ہوتے تو پھر ان کی خوبی وہ نہیں رہتی جو اب ہے۔ سب سے بڑی ان کی خوبی ہے کہ وہ اکیلے ایسے ہیں کہ ان جیسا کوئی نہیں، اور اکیلے ان کا ہی وجود ہے، اللہ ہی کا وجود ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ اپنے وجود سے ہی مختلف چیزوں کو ظاہر کرتے جا رہے، ظاہر ہو رہے، ہمیشہ سے رہنے والے اور ہمیشہ۔ تو اصل وجود بھی اللہ کا ہے۔ ہم لوگوں کا وجود کیا، جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے تو سایہ ہے، تو سائے کا وجود اصلی نہیں ہے، جیسے وہ اصل ہٹ جائے گا تو سایہ ختم ہو جائے گا۔ یہ پوری کائنات کیا ہے؟ سایہ ہے، اور اللہ کی توجہ سے قائم ہے، جیسے توجہ ہٹائیں گے تو ختم۔ تو اللہ ہی اصل وجود ہے، اللہ اکیلے ایسے ہیں کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے، اور ہر صفت بہت کامل درجے کی ہے، کوئی عیب اور نقص نہیں ہے، تو بہت باکمال ہیں ان کی ہر چیز بہت ہی کامل ہے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی اگر تخلیق کے بارے میں سوچیں گے تو چونکہ وہ نظر آتی ہے، اس سے اللہ کی بڑائی ذہن میں لانا آسان رہتا ہے۔ اس لیے آسمانوں زمینوں پر غور کرنے کا تذکرہ حدیثوں میں، آیتوں میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ تو اللہ تو نظر نہیں آتے، مگر یہ جو نظر آ رہی کائنات، اس کو ہم غور کر سکتے کتنی بڑی ہے اللہ کی مخلوقات۔ تو اللہ کی بڑائی کو سمجھنے کا، دھیان میں لانے کا آسان طریقہ اللہ کی مخلوقات کی بڑائی کو، خوبیوں کو سوچنا۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کی خاطر ہی کائنات بہت بڑی بنائے، بہت زبردست بنائے، ایسی چھوٹی موٹی تھرڈ کلاس قسم کی دنیا نہیں بنائے، بہت ہی آسمانی دنیا اوپر کی بہت بڑی ہے، اوپر جو چاند، تارے، ستارے اور سیارے ہیں بہت بڑے بڑے ہیں، اور اوپر کے جو فاصلے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا، اتنی بڑی کائنات بنائے۔ اور زمین میں جتنے بھی مخلوقات بنائے ہیں، ہر مخلوق کے اندر حسن ہے، خوبصورتی ہے، رنگا رنگی ہے، اتنی مخلوقات کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی عظمت کا پہلو سوچنا تھوڑی دیر،
یہ بولنے میں اتنی دیر ہو رہی مگر سوچنے میں نہیں ہوتی. بیٹھ کے اس کو پھیلا کے گھنٹوں پر بھی سوچ سکتے اور ہم چند سیکنڈ میں بھی ایسا ریل گھما سکتے. سوچنے کی رفتار تیز ہے. تو مراقبہ کرنے سے پہلے تھوڑی دیر، خاص طور پہ آپ مشق کے لیے جمع ہوئے تو مراقبے کی مشق کے لیے آئے ہیں تو تھوڑا سوچ کے شروع کرنا کس کو سوچ رہے ہیں. اب کیا ہے، مراقبے میں انٹر ہوتے ہی گویا ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ سے ہم کو دیکھنا شروع کرتا ہے، ہمارا مراقبہ شروع ہوتا ہے. تو جیسے آپ سامنے آ کے بیٹھ گئے نا، ایسا سمجھنا مراقبے کہ اب میں اس ہستی سے ملاقات کے لیے دروازہ کھول کے گھس رہا ہوں. آنکھ بند کر کروں میں اللہ کے دربار کا دروازہ کھول رہا ہوں، اتنی بڑی ہستی سے میں ملنے کے لیے بیٹھ رہا ہوں بول کے اب کیجئے تو مراقبہ طاقتور ہوگا. پہلے معرفت ہے، پہلے اس کے بعد تفکر ہے، پھر تذکر ہے. ایک تو اللہ کی عظمت کو سوچنا، خوبیوں، دوسرے ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہے اس کو سوچنا، اس سے پیار پیدا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہے، ساری مخلوقات میں سب سے افضل بنائے، اشرف بنائے، اپنے جیسا بنائے ہیں ایک پہلو سے، جمال کے اپنا جیسا، اور کیا کریں گے، اس سے بڑی عزت کیا دیں گے. اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھ لینے کے لیے بنائیں. ایک سسرال والے اپنے داماد کا اتنا زیادہ خاطر تواضع نہیں کرتے، ویسی تواضع اللہ قیامت میں جنت میں کرنے والے ہیں. ہمیشہ محبتیں دینے والے ہیں، ہمیشہ ہر قسم کی راحتیں دینے والے ہیں، ہمیشہ کی زندگی دینے والے ہیں. ابھی ان کے ارادے بہت اچھے ہیں ہمارے بارے میں، بہت اچھا ہم کو پالنا چاہ رہے، رکھنا چاہ رہے. اور فی الحال کیا ہے، بہت اچھی صلاحیتیں دی، زبردست روح دیے ہیں، زبردست صفات ہم کو دیے ہیں، اور پوری مخلوقات کو حکم دیے کہ انسان کی خدمت کرو. یہ ساری کائنات گھوم پھر کے کیا کر رہی، ہماری خدمت کر رہی، اور بڑی اپنائیت سے اپنی طرف پہنچنے کا راستہ ہم کو بتائے ہیں، انبیاء کو بھیج کے. اور بولے ہیں کہ تم ایک قدم بڑھو گے تو میں 2 قدم بڑھوں گا، بول رہے، استقبال بھی کر رہے ہیں. بے نیاز ہوئے ہیں اپنی جگہ پہ، مگر ان کا لگاؤ ہم سے اتنا زیادہ ہے، نظر انداز نہیں کر رہے. ارے تمہارے جیسے 56 ہے، مجھے کیا، ایسا نہیں. قدردانی، شکور ہیں وہ، شکور. ایک سیکنڈ میں ہم اللہ سوچتے نا، اس کے حساب سے اللہ کی توجہ ہوتی، ہماری توجہ سے طاقت پر اللہ ہماری طرف پلٹتے ہیں. اس کی کیفیت ہم نہیں بول سکتے. ہم 10 بار اللہ اللہ بول رہے تو اس سے زیادہ اللہ کی توجہ ہماری طرف ہوتی ہے. کیوں؟ قدردانی کی طبیعت. تو ہمارے ساتھ جو سلوک ہے، سوچنا کتنے اچھا بدن دیے ہیں، کتنی اچھی روح دیے ہیں. پھر اپنی پرسنل، اپنی ذاتی چیزیں بھی سوچنا کہ ہمارے ساتھ، ہماری بستی میں اور کتنے لوگ تھے لیکن ہمارے ساتھ کتنا خلوص اللہ تعالیٰ خاص معاملہ کیے. ہمارے خاندان میں کتنے لوگ ہیں مگر سب ہمارے لیول پہ نہیں ہیں. سب محلے میں جتنے لوگ تھے، بچپن کے اپنے جو دوست تھے، سب ہمارے لیول کو نہیں پہنچے. ہم کس لیول کو پہنچے؟ خاندان میں کتنے لوگ ہیں، وہ ہمارے جیسی خوشحالی نہیں ہے، جو بھی نعمت ہے ان کے ساتھ نہیں ہے. تو اپنے ساتھ جو معاملے ہیں اس پہ بھی آدمی غور کرے تو کچھ چیزیں ایسی نکلیں گی کہ سب سے الگ اللہ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا. تو تھوڑا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں اور اپنے ساتھ جو اللہ کا سلوک ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو اس طرح مراقبے سے پہلے اللہ کا دھیان ہے. کتنی بڑی خوب پیاری شخصیت ہے، اور کتنا، اور پھر کیا ہے جواب میں ملنے والا کیا ہے. میں مراقبہ کروں گا تو کیا ملنے والا ہے، وہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پورے خزانے ہمارے ساتھ کر دینے کے وعدے. تم مجھے یاد کرو، میں یاد کروں گا تم کو، بولے، اور تم میرے دھیان والے بن جاؤ تو میں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا. ساری مخلوق کو، اطراف کے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال کے ان کو تمہارے پیچھے چلاؤں گا. بولے
ذکر کی جو فضیلت ہے، ہم یہ مراقبہ کریں، اس کے نتیجے میں کیا ملنے والا ہے؟ ایک تو ہماری ذاتی ضرورتیں پوری دوسروں سے پہلے پوری کریں گے، وعدہ ہے، اور دوسرے سب کے دلوں میں محبت ڈالیں گے، وعدہ ہے۔ تو اب بچتا کیا بولے؟ اور پھر تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ ہو جائے گا، بولے تمہاری آنکھ میری آنکھ ہو جائے گی، بولے تمہارے پاؤں میں اللہ اپنی طاقت ہمارے ساتھ کر دینے والی۔ اس کی تو اپنے کو طلب نہیں رہنا، کرامتوں کی، غیر معمولی طاقت کی، بندگی آنا ہے ان کو، بس اللہ کی بندگی ہمارے اندر آئے۔ تو بہرحال یہ تھوڑا 2-3 منٹ کا اس طرح کا تفکر کر کے مراقبہ کیجیے۔ اب مراقبے کے وقت جو ہے کٹنے کی نیت سب سے، اتنے جب اچھے اللہ ہے اس وقت ہماری طرف متوجہ ہے، تو اب میں ادھر ادھر کیا دیکھوں، میں ادھر ادھر کیا سوچوں، دوسرا خیال میں کیوں آنے دوں؟ تو میں بالکل کھو جاؤں گا، کوئی چیز کی اہمیت ہی نہیں۔ جب اتنے اللہ بڑے اللہ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وقت کے شہنشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پوری طرف ہماری طرف متوجہ ہیں، تو اب جو ہے کوئی کتا جا رہا ہے تو اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی کروڑ پتی آ کے بیٹھا ہے تو اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے سامنے تو شہنشاہ کائنات ہے۔ دوسرے خیال کی اہمیت کیا ہے سوچنا، اپنے دل کو سمجھانا، دوسرے خیالات کی اہمیت کیا ہے؟ جب ہم اللہ کی طرف متوجہ، ہماری ملاقات چل رہی ہے، مراقبہ کیا ہے، ذکر کیا ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ سوال دو طرفہ ہے۔ اتنی بڑی ہستی کے سامنے بیٹھنے کے بعد اب کوئی پریشانی سوچنے کی ضرورت کیا ہے اپنی؟ بولے وہ پریشانی کیا ہے؟ یہ اتنی ملاقات کے مقابلے میں پریشانی کیا ہے؟ اب میرے سامنے بیٹھ کے آپ بات سن رہے ہیں، اب اس وقت آپ کیا ضرورت ہے ادھر ادھر کی پریشانی سوچتے بیٹھنے کی؟ کاروبار کی پریشانی، وہاں کی پریشانی، یہاں پر سوچنے کو بہت وقت ہے نا بھائی۔ محفل میں سنو نا، بات چل رہی ہے تو بات پہ توجہ دو۔ تو ایسے ہی مراقبہ چل رہا تو اللہ سے آپ کی چل رہی ہے بات، بغیر الفاظ کی بات چل رہی ہے، آپ ادھر سے فیض آ رہا ہے، ادھر سے توجہ جاری، تو ایک چل رہا ہے ایک کام، اتنا اونچا کام ہے، تو اب اس میں دوسرے خیالات کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں ہم دوسرے خیال کو موقع دیں؟ اس طرح کرنے سے یہ سب چیزیں پوائنٹ ذہن میں رہیں گے تو کرتے وقت خود بخود دوسری چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹی۔ تو مراقبے کا مقصود یہ ہے کہ بس میں کھو جاؤں۔ اور ایک جو نقطہ ہے، یہ تو مراقبہ کرتے وقت سوچنے کی چیز ہے، اور یہ مراقبے سے ہم جس طاقت کو بنا رہے ہیں اس کی اہمیت ہمارے دل میں رہنا، کہ انسان کے پاس جو ہے سب سے قیمتی چیز یہی رکھے اللہ تعالیٰ۔ اب یہ بہت گہرا ٹاپک ہے۔ جس چیز کی آدمی توجہ کرتا ہے، کنسنٹریٹ کرتا ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ ہم کنسنٹریشن اپنا بنائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، اس کے بعد ہم لائف میں جس چیز کو بھی ٹارگٹ کریں گے وہ چیز ملے گی، بنے گی، وہ چیز وجود میں آئے گی دنیا میں۔ اتنی بڑی طاقت آدمی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جو کائنات میں چیزیں پیدا کر رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی یہ کانسنٹریشن کی طاقت سے کر رہے ہیں۔ اس کو قوت ارادی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفت ہے ارادہ کرنا، نئے نئے چیزوں کا ارادہ کرنا۔ ایسی زمین ہونا چاہیے، ایسا ہے جانور، طوطا بولے تو ایسا ہونا، بکری بولے تو ایسے ہی ہونا، یہ نئے الگ الگ چیزوں کا ارادہ کرنا۔ پہلے ارادہ کرے تو وہ چیز بنا سکتے نا، پہلے تو ارادہ کرنا ہے۔ ارادہ کرنے کے بعد ہم کو تو کیا ہے، اب تاج محل بنانے کا ارادہ کیا تو مزدور لاؤ، مٹی لاؤ، یہ سب کرنا پڑا۔ لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بس کسی چیز کا ارادہ کر لے تو ارادے سے وہ چیز بن جائے۔ کیا ہوتا ہے
آنکھ بھی بہہ رہی، ناک بھی بہہ رہی. تو انسان کی بھی ساری کامیابیوں، دینی، دنیاوی، غیبی، ظاہری، روحانی اور مادی، پوری کامیابیوں میں انسان کی جو بنیاد ہے وہ ارادہ مضبوط کرنا. یہ بہت بڑی تخلیقی صفت ہے، نئی نئی چیزوں پر. تو یہ اصل میں اللہ کی صفت ہے. اسی صفت سے اللہ بناتے جا رہے چیزوں کو اور باقی رکھ رہے، دنیا کو چلا رہے. اللہ تعالیٰ اس کی ایک جھلک ہمارے اندر رکھے ہیں انسان میں، کہ تم بھی کسی چیز کا ارادہ کرو، ارادے کی طاقت دے رہا ہوں میں، اور پھر اس پہ کانسنٹریٹ کرو تو وہ چیز وجود میں آئیں گی. اب مراقبے ہم وہ طاقت بنا رہے ہیں اپنی. اس واسطے ایک بہت بڑی میں دولت حاصل کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رہنا. انسان کے اندر کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے نا، وہ خزانہ میں اندر سے نکال رہا ہوں، توجہ بنا رہا ہوں تمہیں. فوری فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو بھی لینا چاہیں گے وہ لینے والے بن جائیں گے جب ایسا کنیکشن اچھا ہوگا. اور جو بھی ہم ارادہ کریں گے وہ ارادہ وجود میں آئے گا اللہ کے فضل سے، اللہ کی طاقت سے. اتنی بڑی طاقت اپنی ہم بنا رہے ہیں. پورے دین کی ترقی بھی، دنیا کی ترقی اسی پہ ہے. اب یہ جو ہماری ارادہ کرنے کی طاقت ہے، پھر اس ارادے کو پالنے کی جو طاقت ہے، مضبوط کرنے کی طاقت ہے، دھیان. اب اس کو ہم بنانا چاہیں گے تو کوئی ایک پوائنٹ چاہیے. توجہ بنانا ہو تو پورا میں حال سوچوں گا تو توجہ جمتی نہیں. کوئی ایک پوائنٹ کہیں ڈال کے توجہ بنائیں گے تو بنتی توجہ. توجہ بنتے انسان کی پوری قوتیں ایکٹیو ہو جاتی اور اللہ سے کنیکشن ہو جاتا، غیب سے کنیکشن ہوتا. تو اس واسطے ہم کیا کر رہے ہیں کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم اپنی پوری طاقتیں جگانا ہو تو توجہ اللہ پہ کر دو. رات دن تمہارا دھیان اللہ کی ذات پر رہے. اس سے روح میں جتنی خوبیاں ہیں وہ پوری ڈیولپ ہوں گی اور ارادے کی طاقت ڈیولپ ہوں گی. اللہ کو پوائنٹ بنانا ہے اپنی توجہ کا. وہ توجہ کو، اللہ کو توجہ کا نقطہ بنانا، اس میں نیچرل وہ ہے. وہ اس لیے ہے کہ جس چیز سے اپنے کو لگاؤ ہے، فائدہ ہے، اس کا ہی دھیان جمانے کو دل بولتا. جو اپنا ہے اس کو دھیان بنانے کو دل بولتا. جو سامنے جو چیز ہے وہ محبوب ہے، اس پہ دھیان جمانے کو دل بولتا. جو چیز بے فائدہ ہے، مل نہیں سکتی، جو چیز میں عیب ہے، اس کا دھیان کیسا بنائیں گے؟ اپنی ہی نہیں ہے کوئی چیز، دھیان کیسا بنائیں گے؟ تو اللہ کی محبت آلریڈی ہر انسان میں ہے پہلے سے. تو جس کی محبت ہے اس کا دھیان کرنا آسان ہے. جب سب سے محبوب شخصیت رہتی، چیز رہتی، اس کا ہی دھیان بہت جلدی سے جم جاتا. تو سب سے محبوب شخصیت انسان کے سامنے اللہ ہی ہے. ہمارا نیچر ہی ایسا بنا ہوا. ہر خوبی ان کے اندر ہے، ہر کمال ان کے اندر ہے، اور ہمارے اپنے فوراً جواب دیتے. اب تک جو کچھ ہے ان کا ہی دیا ہوا ہے، آئندہ جو کچھ ملنے والا ہے ان سے ملنے والا ہے. ہم سے اٹیچ اتنے ہیں کہ تمہاری جان سے زیادہ میں قریب ہوں. بولے اقرب من حبل الورید، ان سے ہی ہم قائم ہیں، اتنے قریب ہیں وہ. تو ایسی ہستی کا دھیان کرنے کے بجائے ہم کس کا کریں گے؟ بیکار ہے نا. تو اپنی قوت ارادہ کو، اپنی توجہ کو ڈیولپ کرنے کا نیچرل طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو ہی رات دن اپنی توجہات کا مرکز بنا لینا. اور اس لیے بھی نیچرل ہے کہ دنیا میں جتنے بھی افعال ہیں وہ کرنے والے اللہ ہی ہیں. اللہ سے ہی ہم کنیکٹ ہو جائیں گے تو ہم جو چاہ رہے ہیں وہ ہوتا ہے.
کیونکہ ان کے ذریعے افعال ہوتے، ہم دوسرا کوئی افعال کرنے والا نہیں۔ یہ تھوڑی میں گہری باتیں بول رہا ہوں تاکہ آپ کو مراقبے کے وقت دل و جان سے لگنا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا، پوری عقل سے اللہ سے محبت کرو، پورے دل سے، پوری عقل سے، پوری جان سے۔ تو یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس سے پوری عقل سے سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، اللہ ہی کا دھیان ہونا چاہیے، دلائل ہونا چاہیے اس کے ذہن میں۔ تو ہم جو کر رہے ہیں نا، بہت قیمتی کام کر رہے ہیں بول کے رہنا، جب مراقبے کو بیٹھتے نا پوری چیزوں کو اٹھا کے پھینک دینا۔ مراقبے کو کرے تو وہی بات ہے، نماز بھی وہی بات ہے، کوئی بھی دینی نیت سے کوئی بھی عمل ہے جب اللہ کے کانسنٹریٹ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہمارے بیچ میں جوڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس میں چونکہ مراقبہ تو خاص طور پہ سب کو چھوڑ کے بیٹھ رہے ہیں، تو مراقبہ کرتے وقت دل میں رہنا، یہ سب سے قیمتی کام کرو نا، اس کو پوری کائنات کے شہنشاہ سے اٹیچ ہو جا رہا ہوں، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس کام کی عظمت لے کے بیٹھے گا آدمی، اس کی گہرائی کو سوچ کے بیٹھے گا، اس کے فائدے سوچ کے بیٹھے گا تو بہت دل لگے گا۔ اب یہ ساری باتیں تو کیا ہے، تھوڑا آپ کو مراقبے کے عمل سے لگاؤ بڑھانے کے لیے ہے، نقطے ہے خالی، نکات، پوائنٹ سے یہ ہمارے دل میں بس یہ رہنا مراقبہ کرنے سے کہ میں اس لیے مراقبہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی میرے اندر آ جائے، یعنی اللہ کے حکموں پر بے چوں چرا چلنا آ جائے، اللہ جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ رکنا میرے اندر آ جائے، یہ رہنا ذہن میں۔ وہ باقی سب پوائنٹس ہے ویسے ہی آپ کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، مختلف فائدے ہیں وہ، لیکن ہمارا اس وقت ٹارگٹ ہم کیوں کر رہے ہیں، اصل بنیادی وجہ اللہ کے بندے بننے کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کا مراقبہ کر رہے ہیں، ہم دھیان کر رہے ہیں تاکہ دین پہ 100% عمل کرنا میرے لیے آسان ہو جائے، نیکیاں کرنا، اللہ کی رضا والے کام کرنا آسان ہو جائے، اور برے کاموں سے بچنا۔ یہ دو کے واسطے وہی ول پاور چاہیے، نیکی کرنے کے واسطے ول پاور چاہیے، گناہ سے بچنے کے لیے بھی ول پاور چاہیے۔ تو ہم کو ول پاور کاہے کے لیے چاہیے؟ عجوبے دکھانے کے واسطے نہیں چاہیے، ہم کو ول پاور جو چاہیے اللہ کی مرضی والے کام کرنے کے لیے، اللہ کی نامرضی والے کاموں سے بچنے کے لیے، زندگی کے لیے ہم کو مراقبہ کرنا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں کیونکہ آپ لوگ مشق کے لیے آئے ہیں، اچھا دل لگا کے کرنے کے واسطے۔ تو اب جو ہے کل جانے تک ایک ہی غلبہ رہنا، یا تو بیٹھ کے مراقبہ کر رہے یا چلتے پھرتے ہیں تو وقوف قلبی کر رہے ہیں، اس کی کوشش کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ تھوڑا وقت لے کے آئے ہم لوگ، اتنے وقت سے کیا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے اس میں۔ تو اب آپ لوگ اپنا اپنا دل لگا کے بالکل ڈوب کے، ایسا سمجھو ایک ایک ہاتھ پہ ہیرے نکال رہا ہوں میں، بولتا بس ایسا خالی ہاتھ ایک بھی نہیں جا رہا، ڈال رہے ہیرے نکال رہے، کتنا دل لگتا ہے اس کام میں، ادھر توجہ رہتی تو وہ کام ہے یہ، اپنے اندر کا خزانہ ہی نکال رہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سلا رہے زندگی ہو رہے، اطراف میں نہیں ڈوبنا ہے، اپنے دل میں یہی اللہ 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 اللہ، یہی کھڑکی ہے غیب سے جوڑنے والی، روح کا سینٹر یہی ہے، معرفت کا سینٹر یہی ہے، اللہ کی پہچان کا۔ تو یہاں جو علم ملتا وہ وہی سب کچھ ہے، تو اپنے من میں ڈوبنا ہے اور زندگی کا راز پا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں قبول فرمائے اور اچھا دل لگا کر زندگی بھر اللہ کے دھیان میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑا سا جو وقت لے کے آئے ہم لوگ، اس میں اللہ برکت دے۔ اب اچھا ڈوب کے استنجا وغیرہ سب فری وری کر لے کے بیٹھنا آرام سے، اور ایسا بیٹھیے کہ زیادہ زیادہ پرسکون ہو، کہ پردے وردے بھی ایسا کھینچنا کہ کم سے کم روشنی آئے۔ تو اللہ کا نام لے کے شروع کر دیجیے مراقبہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ تو جو میں نے عرض کیا، 1-2 منٹ پہلے توبہ کرو۔ توبہ یعنی دل کی توبہ، خالی ہاتھ اٹھا کے نہیں، دل سے اتنے بڑے اللہ پاک کو
منانے کے لیے جیسا مجھے وقت گزارنا تھا گزشتہ وہ مہینہ ویسا گزرا کیا سوچنا. تو اپنی کمیاں اللہ کی بڑائی اپنی کمیاں سوچ کے پہلے توبہ دل سے دل کی بات. ہاں بہت لمبا کرنے کی ضرورت نہیں, چند جملے میں کرو, ہاتھ اٹھا کے بھی کرو بعد میں, پہلے سوچو 1-2 منٹ پھر ہاتھ اٹھا کے کرو. چند جملے میں کرو مگر گہرائی سے کرو توبہ. پھر اس کے بعد اللہ کی عظمت, 3 چیزیں بتایا نا, اللہ کی عظمت سوچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے سے جو جتنا لگاؤ ہے وہ سوچنا ہے, اور مراقبے کے فائدے سوچنا ہے. یہ سب کر کے پھر مراقبہ شروع کرنا ہے. یہ سب سوچنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگانا, اصل مراقبے میں چلے آنا. اٹھ جائیے. ملاقات کے